بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 3 جون 2008۔ کھلی کھڑکیوں سے بیچ بوائز کی دھنیں اندر آ رہی تھیں۔ یونیورسٹی طلباء کہیں قریب سے گزرے تھے۔ ان کے چہرے ابتدائے بہار کی دھوپ میں سنبھلائے ہوئے تھے۔ ان کی خوشی سے بے حس ایلا نے انہیں دیکھا۔ اس کا دماغ گزشتہ چند روز کے واقعات کی طرف پلٹ گیا۔ پہلے اسے کچن میں اسپرٹ مردہ حالت میں ملا تھا، اور اگرچہ اس نے خود کو کئی مرتبہ اس لمحے کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا، اس کے باوجود اس پر نہ صرف گہرا غم طاری ہو گیا بلکہ اکیلے ہونے کا احساس بھی۔ اپنے پالتو کتے سے محرومی کا اس پر یوں اثر ہوا تھا جیسے اس کو دنیا میں تنے تنہا پھینک دیا گیا ہو۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ اورلی کو شدید بھوک کی بیماری ہو گئی تھی، اور یہ کہ اس کی کلاس میں تقریباً ہر کوئی اس بارے میں جانتا تھا۔ اس پر ایلا کو احساس جرم ہوا، جس کے نتیجے میں اسے اپنی چھوٹی بیٹی سے اپنے تعلقات پر شک ہونے لگا، اور ماں کی حیثیت سے اپنے ریکارڈ پر وہ سوال اٹھانے لگی۔ ایلا کے احساسات کے ذخیرے میں احساس جرم کوئی نیا عنصر نہ تھا، لیکن اپنی مامتا پر اپنے اعتماد سے محرومی کا احساس ضرور نیا تھا۔ اس دوران ایلا اور عزیز اظہارہ میں روزانہ کئی بار ای میلز کا تبادلہ ہونا شروع ہوا، 2، 3، کبھی کبھی 5 مرتبہ۔ وہ اسے ہر چیز کے بارے میں لکھتی تھی، اور اسے حیرانی ہوئی کہ وہ ہمیشہ فوراً ہی جواب دیتا تھا۔ اسے ان دور افتادہ علاقوں میں سفر کے دوران وقت یا حتیٰ کہ ای میل چیک کرنے کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن بھی مل جاتا تھا۔ یہ ایلا کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اس کے لفظوں کا عادی ہونے میں اسے دیر نہ لگی۔ وہ موقع ملتے ہی ای میل چیک کرنے لگی، صبح اٹھتے ہی پہلا کام، اور پھر ناشتے کے بعد، جب وہ صبح کی سیر سے واپس آتی، اور جب وہ لنچ تیار کر رہی ہوتی، سودا سلف لانے کے لیے جانے سے پہلے، اور حتیٰ کہ ان کے دوران بھی کہیں کسی انٹرنیٹ کیفے میں رک کر وہ ای میل چیک کیا کرتی۔ جب اپنے پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہی ہوتی، یا فیوژن کوکنگ کلب میں ٹماٹر کاٹ رہی ہوتی، اپنی دوستوں سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی، یا پھر اپنے جڑواں بچوں کی اسکول اور ہوم ورک کے بارے میں بگ جھگ سن رہی ہوتی، وہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ رکھتی اور اس کا ای میل باکس کھلا رہتا۔ جب عزیز کی طرف سے کوئی نیا پیغام نہ آیا ہوتا تو وہ پرانی ای میلز ہی کھول کر پڑھتی، اور ہر مرتبہ اسے ان سے کوئی نیا پیغام ملتا تھا۔ وہ خود کو مسکرانے پر مجبور پاتی تھی۔ جو کچھ رونما ہو رہا تھا اس پر کچھ مسرور، کچھ خجل، کیونکہ کچھ تھا ضرور جو رونما ہو رہا تھا۔ جلد ہی عزیز کے ساتھ ای میلز کے تبادلے پر ایلا کو محسوس ہونے لگا کہ یہ اسے کسی قدر اپنی متین اور پرسکون زندگی سے جدا کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے کینوس پر بہت سے ہلکے سرمئی اور بھورے رنگوں والی عورت سے وہ ایک بھید بھرے رنگ کی عورت میں بدل رہی تھی، ایک شوخ، ترسانے والا سرخ رنگ، اور اسے یہ بہت اچھا لگا۔ عزیز چھوٹی چھوٹی دل لگیوں والا شخص نہ تھا۔ اس کے نزدیک لوگ جنہوں نے اپنے دل کو اپنا بنیادی رہنما نہ بنایا ہو، جو محبت کے لیے کھل نہ سکے ہوں اور اس راہ پر نہ چلے ہوں جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی پیروی کرتا ہے، وہ واقعتاً زندہ نہ تھے۔ ایلا نے سوچا کہ آیا وہ بھی اس کی بے جان چیزوں کی فہرست میں شامل تھی۔ عزیز موسم اور اپنی تازہ دیکھی گئی کسی فلم کے بارے میں نہ لکھتا تھا، وہ دوسری چیزوں، گہری باتوں کے بارے میں لکھتا تھا، جیسے زندگی اور موت، اور سب سے بڑھ کر محبت کے بارے میں۔ ایلا ایسے معاملات پر اپنے جذبات کے اظہار کی عادی نہ تھی، خصوصاً کسی اجنبی کے سامنے، لیکن شاید اس جیسی کوئی عورت کسی اجنبی کے سامنے ہی اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ اگر ان کی خط و کتابت میں کہیں فلرٹ یا محبت کے دکھاوے کا نشان تھا تو ایلا نے سوچا وہ معصومانہ فلرٹ تھا جو ان دونوں کو فائدہ دیتا۔ وہ سائبر اسپیس کی لامتناہی بھول بھلائیوں میں دور دراز گوشوں میں خود کو بٹھا کر ایک دوسرے سے فلرٹ کر سکتے تھے۔ ای میلز کے اسی تبادلے کی بدولت اسے اپنی ذات کی قدر یا وقار کے دوبارہ ملنے کی امید تھی جو وہ اپنی شادی کے برسوں کے درمیان کھو چکی تھی۔ عزیز مردوں کی اس نایاب قسم میں سے تھا جس سے کوئی عورت اپنی عزت نفس سے محروم ہوئے بغیر محبت کر سکتی تھی، اور شاید وہ بھی درمیانی عمر کی امریکی عورت کی توجہ کا مرکز بن کر کچھ خوشی حاصل کر سکتا تھا۔ سائبر اسپیس کسی احساس جرم کے بغیر فلرٹ کرنے کا موقع مہیا کر کے آف لائن رویوں کو بڑھاتی بھی ہے اور دھیما بھی کر دیتی ہے۔ احساس جرم جو وہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کے پاس بہت تھا، اور کسی خطرے میں گھرے بغیر مہم جوئی جو وہ واقعی چاہتی تھی کیونکہ اس نے کبھی بھی نہ کی تھی۔ یہ اضافی کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر کوئی ممنوعہ پھل کتر کر کھانے کے مترادف تھا۔ اس کے کوئی برے بھلے
نتائج نہ تھے۔ سو شاید یہ بچوں والی ایک شادی شدہ عورت کے لیے ارتکاب کفر تھا کہ وہ ایک اجنبی کو بے تکلفی سے قلبی نوعیت کی ای میلز لکھے، لیکن ان کے رشتے کی افلاطونی نوعیت کو دیکھا جاتا تو ایلا نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ایک دلکش کفر تھا۔ ایلا نارتھمپٹن 5 جون 2008۔ میرے محبوب عزیز، اپنی پچھلی ایک ای میل میں تم نے کہا تھا کہ یہ خیال کہ ہم اپنی عقل سے اپنی زندگی کی راہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ اسی قدر مومل ہے جیسے کسی مچھلی کا کسی ایسے سمندر کو کنٹرول کرنا جس میں وہ تیرتی ہو۔ میں نے تمہارے اگلے جملے کے بارے میں بہت سوچا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خیال نے نہ صرف غلط توقعات پیدا کی ہیں بلکہ ان جگہوں پر مایوسیاں بھی جہاں زندگی ہماری توقعات سے موزوں نہیں ہوتی۔ اور اب وقت ہے کہ میں اعتراف کر لوں، میں خود کسی قدر کنٹرول کی عادی ہوں۔ کم سے کم یہی وہ لوگ تمہیں بتائیں گے جو مجھے خوب جانتے ہیں۔ آج کل میں ایک خاصی سخت ماں تھی، میرے بہت سے اصول تھے، اور یقین کرو وہ تمہارے صوفی اصولوں جیسے نفیس نہیں ہیں، اور میرے ساتھ کوئی مول تول نہ ہوتا تھا۔ میری بیٹی مجھے گوریلا حکمت عملی اختیار کرنے کا الزام دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ان کی زندگیوں میں مورچہ کھود کر بیٹھتی ہوں اور وہاں سے ہر اس بھٹکی ہوئی سوچ یا خواہش کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں جو ان کے دماغ میں کبھی آ سکے۔ یاد ہے وہ گیت کیوں سیرا سیرا؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی میرا گیت نہیں رہا۔ جو ہوتا ہے وہ ہوگا۔ یہ میرے معاملے میں کبھی ٹھیک نہیں رہا۔ میں بہاؤ کے ساتھ کبھی نہیں بہہ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک مذہبی آدمی ہو، مگر میں ایسی نہیں ہوں۔ اگرچہ ایک خاندان کی حیثیت سے ہم یوم سبت اکثر مناتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے یہ یاد بھی نہیں کہ آخری مرتبہ میں نے کب عبادت کی تھی۔ اب میں کرتی ہوں اپنے کچن میں صرف 2 روز پہلے، لیکن یہ کسی شمار میں نہیں، کیونکہ یہ کسی برتر ذات سے محض شکایت کرنے جیسا ہی تھا۔ کالج کے زمانے میں کبھی مجھے مشرقی روحانیت کا بڑا شوق ہوا تھا، اور میں نے بدھ مت اور تاؤ مت کا کچھ مطالعہ بھی کیا تھا۔ میں نے حتیٰ کہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ انڈیا کے کسی آشرم میں 1 مہینہ گزارنے کے منصوبے بھی بنائے تھے، لیکن وہ میری زندگی کا ایک ایسا فیز تھا جو لمبا عرصہ نہیں چلا۔ صوفی تعلیمات جتنی پرکشش تھیں اتنی ہی وہ بے حد مطیع قسم کی اور جدید زندگی میں ناقابل اطلاق بھی تھیں۔ تب سے میں نے اپنی سوچ بدل لی۔ مجھے امید ہے کہ مذہب سے میری بیزاری تمہیں بری نہ لگے گی۔ پلیز اسے کسی ایسے شخص کی طرف سے لمبے عرصے سے مؤخر ایک اعتراف ہی سمجھو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ گرم جوشی سے، ایلا۔ پیاری گوریلا ایلا، تمہاری ای میل جب مجھے ملی میں ملاوی جانے کے لیے ایمسٹرڈیم سے رخصت ہو رہا تھا۔ مجھے ایک ایسے گاؤں میں لوگوں کی تصویریں کھینچنے کی ذمہ داری ملی ہے جہاں ایڈز کی بیماری کی شرح خاصی زیادہ ہے اور بیشتر بچے یتیم ہیں۔ اب اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو میں 4 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں؟ ہاں۔ کیا میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ میں بس یہ کر سکتا ہوں کہ اپنا لیپ ٹاپ اپنے ساتھ اٹھا لے جاؤں، ایک اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کی تلاش کروں اور امید رکھوں کہ میں ایک اور روز زندہ رہوں گا۔ باقی کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں۔ 5واں عنصر خلا میں غیب میں موجود اشیاء، اور یہی ہے جسے صوفیہ مسئلہ جبر و قدر کہتے ہیں۔ ناقابل توجیہ اور سرکش الہامی عنصر جو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے سمجھ نہیں سکتے، اور پھر بھی ہمیں ہمیشہ اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ میں بے عملی پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر اسے تمہاری مراد یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور زندگی میں کوئی گہری دلچسپی نہ دکھائی جائے، لیکن میں 5ویں عنصر کے احترام پر ضرور یقین رکھتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ہم سب خدا کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا۔ جب میں صوفی بنا تو میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں اپنی قابلیت کے مطابق اسے بہترین طور پر نبھاؤں گا اور باقی اس پر اور صرف اسی پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ کچھ چیزیں میری حدود سے باہر ہیں۔ میں صرف کچھ حصے دیکھ سکتا ہوں، کسی فلم کے ایکٹروں کی طرح، لیکن عظیم تر حکمت میری فہم کی حد سے باہر ہے۔ اب تمہارا خیال ہے کہ میں کوئی مذہبی آدمی ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میں روحانیت پسند ہوں، جو کہ مختلف بات ہے۔ مذہبیت اور روحانیت ایک سی چیزیں نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان دراڑ آج سے پہلے کبھی اتنی گہری نہ تھی۔ جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو ایک بڑھتے ہوئے معمے یا گو مگو کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ ایک طرف تو ہم خدا، حکومت یا معاشرے سے بالاتر فرد کی آزادی اور رفاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ کئی طرح سے انسان زیادہ خود پرست ہوتا جا رہا ہے اور دنیا زیادہ مادہ پرست ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مجموعی طور پر نسل انسانی زیادہ روحانیت پسند ہو رہی ہے۔ عقل و خرد پر بہت عرصے سے انحصار کرتے رہنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم ذہن کی حدود کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ آج بالکل قرون وسطیٰ کی طرح
روحانیت میں دلچسپی میں یکدم اضافہ ہوا ہے۔ مغرب میں پہلے سے کہیں زیادہ لوگ اپنی مصروف زندگیوں میں روحانیت کے لیے گنجائش نکال رہے ہیں، لیکن اگرچہ ان کی نیت و ارادہ درست صحیح، ان کے طریقہ کار اکثر نامناسب ہیں۔ روحانیت اسی پرانی مچھلی کی نئی ڈریسنگ کا نام نہیں۔ یہ ایسا کچھ نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لائے بغیر کسی شے کا اضافہ کر سکیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کھانا پکانا پسند ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شمس تبریز نے کہا تھا کہ زندگی ایک بڑا سا دیگچہ ہے اور اس میں کوئی بڑی شے پک رہی ہے۔ ابھی ہمیں علم نہیں کہ کیا ہم جو کچھ کرتے، محسوس کرتے یا سوچتے ہیں وہ سب اس پکوان کے آمیزے کے اجزاء ہیں۔ ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیگچے میں کیا ڈال رہے ہیں۔ کیا ہم اس میں ناراضیاں، عداوتیں، غصہ اور تشدد ڈال رہے ہیں، یا ہم اس میں محبت اور ہم آہنگی ملا رہے ہیں؟ تمہارا معاملہ کیا ہے پیاری اہلا؟ تم انسانیت کے اجتماعی پکوان میں کیا اجزاء ملا رہی ہو؟ میں جب کبھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو جو جز میں شامل کرتا ہوں وہ ہے مسکراہٹ، محبت کے ساتھ عزیز، حصہ سوم، ہوا، اشیاء جو جگہ بدلتی، ارتقاء پذیر ہوتی اور للکارتی ہیں۔ متعصب، کونیاں، 19 اکتوبر 1244۔ بھونکتے اور غراتے کتے میری کھلی کھڑکی کے نیچے۔ یہ شور سن کر میں یہ شبہ کرتے ہوئے بستر میں ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا کہ انہوں نے کسی گھر میں چھپ کر گھستے کسی چور یا پھر کسی غلیظ شرابی کو گزرتے دیکھ لیا ہوگا۔ مہذب لوگ مزید سکون سے نہ سو سکتے تھے۔ ہر طرف شراب نوشی اور عیاشی و بدکاری کا دور دورہ تھا۔ ہمیشہ ایسا نہ رہا تھا۔ چند سال پہلے تک یہ شہر ایک پرامن محفوظ جگہ تھی۔ اخلاقی ابتری کسی وحشتناک بیماری سے کم نہیں ہوتی جو بغیر بتائے بے خبری میں آتی ہے اور تیزی سے پھیلتی ہے، امیر و غریب کو مبتلا کرتی، بوڑھوں اور جوانوں کو یکساں طور پر۔ ہمارے شہر کا حال اب ایسا ہی ہے۔ اگر میرے رتبے اور مدرسے کی بات نہ ہوتی تو میں بمشکل ہی گھر سے نکلتا۔ شکر خدا کا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مفادات پر سماج کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور قانون کے نفاذ کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھتیجے بیبرس جیسے لوگ، میری بیوی اور مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ جاننا بے حد باعث تسلی ہے کہ اتنی رات گئے جب بدماش، مجرم اور شرابی آپے سے باہر ہو کر کھلے عام پھرتے ہیں تو بیبرس اور اس کی ساتھی ضابطہ سپاہی ہمارے تحفظ کے لیے شہر میں گشت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کی جوانی میں موت کے باعث بیبرس کا سرپرست میں بن گیا تھا۔ نوجوان، اٹل اور بے لچک بیبرس نے 6 مہینے پہلے ضابطہ سپاہی کے طور پر کام شروع کیا۔ افواہ ساز فضول گو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ استاد کی حیثیت سے میرے رتبے کے باعث وہ یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ بکواس۔ بیبرس کسی نوکری کے حصول کے لیے خاصا مضبوط اور بہادر تھا۔ وہ ایک شاندار فوجی بھی بن سکتا تھا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے لیے یروشلم جانا چاہتا تھا، مگر میری بیوی اور میں نے سوچا کہ اب وقت تھا کہ وہ اپنا گھر بار بسائے اور خاندان بنائے۔ ہمیں تمہاری یہاں ضرورت ہے بیٹے، میں نے اسے کہا۔ یہاں بھی لڑنے کو بہت سی جنگیں ہیں، کوئی شک نہیں کہ تھیں۔ ابھی صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ایک مشکل دور میں جی رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ہم روزانہ کسی نئے سانحے کے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر منگول اتنے فتح مند ہوئے، اگر عیسائی اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہے، اگر شہر بشہر، گاؤں بگاؤں دشمنان اسلام کے ہاتھوں برباد ہوئے، تو اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جب لوگ خدا کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ بھٹک جائیں۔ منگول ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ اگر منگول نہ ہوتے تو کوئی زلزلہ، کوئی قحط یا پھر سیلاب بھیجا جاتا۔ ہمیں اور کتنی آفات سے گزرنا پڑے گا کہ اس شہر کے گناہگاروں کو پیغام مل جائے اور وہ اپنے طور طریقوں سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ ہم پر پتھر برسائے جائیں گے۔ سدوم اور امورا کی بستیوں کے باسیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی روز ہمیں بھی نابود کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صوفی، یہ اتنے برے طریقے سے اثر انداز ہوئے، یہ خود کو مسلمان کہنے کی جرت کیسے کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جب وہ اپنے احمقانہ خیالات کے فروغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک غزوہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اب ان کے پیروکار جہاد اکبر کے لیے جہاد اصغر کو ترک کر دیں گے۔ جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد۔ صوفیوں کا کہنا ہے کہ تب سے نفس ہی وہ واحد دشمن ہے جس کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا چاہیے۔ سننے میں یہ بات خوب ہے، لیکن دشمنان اسلام سے لڑنے میں اس سے کیا مدد ملے گی؟ میں حیران ہوں۔ صوفیاء تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت کے راستے میں صرف ایک مرحلہ ہے۔ کیسا مرحلہ یا مقام؟ میں کہتا ہوں کیسا مرحلہ یا مقام؟ میں کہتا ہوں تم بات کیا کر رہے ہو؟ یوں جیسے یہ خطر انگیز نہ تھا۔ وہ بحث کرتے ہیں
کہ کوئی روشن دماغ یا صاحب بصیرت شخص ابتدائی مراحل کے اصولوں کا پابند نہیں ہو سکتا، اور چونکہ انہیں یہ سوچنا پسند ہے کہ وہ پہلے ہی برتر سطح کو پہنچ چکے ہیں، وہ اسے شریعت کے قوانین کے عدم احترام کے لیے ایک بود عذر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں نوشی، رقص، موسیقی، شاعری اور مصوری ان کے نزدیک لگتا ہے کہ مذہبی فرائض سے بڑھ کر اہم ہے۔ وہ یہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام میں کوئی سلسلہ وراثت نہیں تو ہر کوئی خدا کی انفرادی جستجو یا معرفت حق کا مستحق ہے۔ یہ سب غیر جارحانہ اور بے ضرر سا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بیزار کن لفاظی کو ذرا پرے ہٹائے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس پیغام کا ایک نامبارک پہلو بھی ہے، یعنی مذہبی شرعی احکامات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک صوفیاء کی بات ہے، ان کے نزدیک قرآن پاک مبہم علامات اور طے در طے اشاروں کنایوں سے لبریز ہے، جن میں سے ہر کسی کی صوفی طرز پر تعبیر کی جانی چاہیے۔ سو وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ہر حرف کسی عدد پر مرتعش ہوتا ہے، پھر وہ عادات کے مخفی معانی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر متن میں مخفی اور درپردہ حوالے تلاش کرتے ہیں۔ خدا کے سادہ اور واضح پیغام کو پڑھنے سے گریز کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ صوفی یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کلام کرتے ہوئے قرآن ہے۔ اگر یہ صریحاً کفر نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ اور کفر کیا ہے۔ پھر یہ سرگردان درویش اپنے ماحول سے ناموزون لوگوں کی ایک اور قسم، کلندری، حیدری، جامعی، وہ مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ بدترین ہے۔ آدمی جو کہیں ایک جگہ رہ بس نہیں سکتا، وہ کیا بھلائی کر سکتا ہے؟ اگر انسان کو کسی ملکیت کا، کسی نسبت کا احساس نہ ہو تو وہ کسی بھی سمت میں بہہ سکتا ہے، جیسے ہوا میں خشک پتا، شیطان کا پکا شکار۔ فلسفی صوفیوں سے بہتر نہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کیے چلے جاتے ہیں، یوں جیسے ان کے محدود دماغ کائنات کے بعید الفہم ہونے کو سمجھ سکیں گے۔ فلسفیوں اور صوفیوں کے درمیان ساز باز کی دلالت کرتی ایک حکایت ہے۔ ایک روز کوئی فلسفی کسی درویش سے ملا اور وہ دونوں فوراً ہی اچھے دوست بن گئے۔ دونوں کئی روز باتیں کرتے ایک دوسرے کے کہے جملے مکمل کرتے رہے۔ آخر کار جب وہ جدا ہونے لگے تو فلسفی نے گفتگو کے بارے میں کہا، وہ سب کچھ جو میں جانتا ہوں یہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد صوفی نے اپنی روداد بیان کی، میں جو کچھ دیکھتا ہوں یہ جانتا ہے۔ صوفی خیال کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور فلسفی سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ میری رائے میں وہ دونوں ہی کچھ نہیں دیکھتے اور کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ سمجھتے نہیں کہ سادہ، محدود اور انجام کار فانی انسان کے طور پر ہم سے اس سے زیادہ جاننے کی توقع نہیں کی جاتی جتنا ہمیں جاننا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی انسان جو حاصل کر سکتا ہے وہ ہے خدائے باری تعالیٰ کے بارے میں سرسری علم۔ بس ہماری ذمہ داری خدا کی تعلیمات کی تعبیر کرنا نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہے۔ جب بیبرس گھر آئے تو ہم ان معاملات پر بات کریں گے۔ یہ عادت سی بن گئی ہے، ہماری چھوٹی سی روایت۔ ہر شب اپنی ذمہ داری سے واپسی کے بعد وہ میری بیوی کا پیش کیا گیا شوربہ اور روٹی کھاتا ہے اور ہم حالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اشتہا کس قدر خوب ہے۔ اسے مضبوط اور تناور رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اس جیسے ایک نوجوان بااصول لڑکے کے پاس اس بدعمال شہر میں کرنے کو بہت کام ہے۔ شمس کونیا 30 اکتوبر 1244۔ بس شب بھری پہلے اس سے جب مولانا رومی سے میری پہلی ملاقات ہوئی، میں شکر فروشوں کی سرائے میں شین نشین پر بیٹھا تھا۔ میرا دل خدا کی بنائی اس کائنات کے جاہ و جلال پر مسرور تھا جسے اس نے اپنے عکس پر تخلیق کیا تاکہ ہم جس طرف بھی رخ کریں اسی کی تلاش و جستجو کر سکیں اور اس کی معرفت پا سکیں، اور پھر بھی انسانوں نے شاذ ہی ایسا کیا۔ میں نے ان افراد کو یاد کیا جن سے میں ملا تھا، گداگر، طوائف اور شرابی، عام لوگ جو ایک مشترک اور عام عارضے کا شکار تھے۔ وہ خدائے واحد سے جدائی تھا۔ وہ اس قسم کے لوگ تھے جنہیں علماء اپنے مرمری ممبروں سے دیکھنے میں ناکام رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آیا رومی ان علماء سے مختلف تھے؟ اگر نہیں تو میں نے خود سے عہد کیا کہ مجھے ان کے اور سماج کے نچلے طبقے کے درمیان آبی گزرگاہ کا کام کرنا ہوگا۔ شہر خوابیدہ تھا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب شب خیز جانور بھی طاری سکون و امن میں مخل ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ شہر کو خوابیدہ دیکھ کر اور سن کر میں بے پناہ اداس اور انتہائی شاداں و فرحاں بھی ہو جاتا تھا، حیران ہوتے اور سوچتے ہوئے کہ بند دروازوں کے پیچھے کون سی کہانیاں جی جا رہی ہوں گی۔ اگر میں نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا ہوتا میں کس قسم کی کہانیاں جی سکتا تھا، لیکن میں نے کوئی انتخاب نہ کیا تھا۔ اگر کوئی انتخاب ہوا تھا تو میں نے نہیں بلکہ اس راہ نے مجھے منتخب کیا تھا۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ ایک سرگردان درویش ایک ایسے شہر میں پہنچا
جس کے باسی اجنبیوں پر بھروسہ نہ کرتے تھے۔ بھاگ جاؤ، وہ اس پر چلائے، یہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، ہاں لیکن میں خود کو جانتا ہوں، اور میرا یقین کرو اگر اس کے برعکس ہوتا تو بدتر ہوتا۔ جب تک کہ میں خود سے واقف ہوں میں ٹھیک ہوں گا۔ جو کوئی خود کو جان لیتا ہے وہ خدا کو جان لیتا ہے۔ چاند نے اپنی چاندنی میں مجھے نہلا دیا۔ ریشمی چادر جیسی نازک ہلکی سی بارش شہر پر برسنے لگی۔ میں نے اس مبارک لمحے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ زندگی کی تازگی اور اختصار نے مجھے ایک بار پھر حیران اور جذباتی کیا اور مجھے ایک اور اصول یاد دلایا۔ زندگی ایک عارضی قرضے کی طرح ہے اور یہ دنیا حقیقت کے ایک سرسری عکس جیسی ہے۔ صرف بچے ہی اصل کو چھوڑ کر کھلونے سے بہل سکتے ہیں، اور پھر بھی انسان کھلونے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں یا بے قدری سے اسے توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہارے اندرونی توازن کو برباد کر دے گی۔ صوفی کسی بھی انتہا پر نہیں جاتا، صوفی ہمیشہ دھیما اور اعتدال پسند ہوتا ہے۔ کل صبح میں جامع مسجد جاؤں گا اور مولانا رومی کا واعظ سنوں گا۔ وہ اتنے ہی عظیم مبلغ ہو سکتے ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، مگر آخر میں کسی بھی خطیب کی وسعت اور دسترس کا ثبوت اس کے سامعین ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کے الفاظ کسی خود رو باغ جیسے ہو سکتے ہیں، گوکھرو، جڑی بوٹیوں، جھاڑیوں اور سفیدوں سے بھرے، مگر یہ ہمیشہ سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ ان سے کیا لیتا ہے۔ خوبصورت پھول فوراً ہی چن لیے جاتے ہیں، جبکہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو خار اور کانٹوں سے پور پودوں پر توجہ دیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر انہی خاردار پودوں سے اعلیٰ ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ کیا باغ محبت کا بھی یہی معاملہ نہیں؟ محبت اپنے شہر کی کیسے حقدار ہو سکتی ہے اگر کوئی صرف خوبصورت چیزوں کو ہی منتخب کرے اور مشکلات کو چھوڑ دے؟ اچھے سے لطف اٹھانا اور برے کو ناپسند کرنا آسان ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اصل دعوت مبارزت تو یہ ہے کہ اچھے اور برے سے یکساں محبت کی جائے، اس لیے نہیں کہ آپ کو کھردرے کے ساتھ ہموار کو بھی رکھنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو ان تشریحات سے آگے جانے اور محبت کو پوری طرح سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روز اور باقی ہے کہ میں اپنے ساتھی، اپنے رفیق سے ملوں گا۔ میں سو نہیں پا رہا، اور وہ او رومی، الفاظ و معانی کی سلطنت کے بادشاہ، کیا تم جب مجھے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ مجھے دیکھو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔